أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. وما أفاء الله على رسوله منهم، اور جو مال کے لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر ان میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، سو تم نے نہیں دوڑائے ان پر گھوڑے اور نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جو مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، سو اللہ کے واسطے اور رسول کے اور قرابت والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافر کے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ آئے لینے دینے میں دولت مندوں کے تم میں سے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو دے تم کو رسول سو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ ان للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، واسطے ان مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے سے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی اس چیز سے جو ان مہاجرین کو دی جائے، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگرچہ ہو ان پر اپنے پر فاقہ، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا، ربنا انک رؤوف رحیم، اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان۔ ان آیات میں ان اللہ شدید العقاب تک کی جو
تفسیر تھی، تفصیلات تھی، وہ آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ عرض کر دی گئی تھی۔ اب بات کو آگے بڑھانے کے لیے اور مرتب کرنے کے لیے کچھ پیچھے کا حوالہ دیا جانا بھی ضروری ہے۔ اصل میں جو مضمون شروع ہوا تھا کہ جہاد کے اندر جب دشمنوں سے جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو چونکہ مجاہدین اور غانمین اس میں مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلیوں پر لے کر کے موت کے منہ میں گھس جاتے ہیں، تو ہر طرح کے مجاہدات اور مشقتوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، دشمن کے اموال وغیرہ، تو اس میں 5 حصہ کر کے 4 حصہ ان مجاہدین اور غانمین کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے، چاہے زمین ہو چاہے مال ہو، اور 1 حصہ اس کو خمس کہتے ہیں، وہ بیت المال کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس کا مصرف خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہاں تو مال فے کا استحقاق بیان کیا گیا ہے، لیکن سورہ انفال کے اندر غنیمت کے خمس کا وہی استحقاق ہے جو یہاں پر ہے، یعنی اس میں اللہ کے رسول کا حق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، پھر جو مسکین ہیں محتاج ان کا حق ہے، جو یتیم ہیں ان کا حق ہے، اور مسافروں کا حق ہے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد اب آپ کا حصہ تو اس میں سے ختم ہو گیا، اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ بھی اس میں سے ختم ہو گیا، اب رہ گئے یتامہ، مساکین اور ابن سبیل یعنی مسافر۔ یہاں سے للفقراء المہاجرین سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اور آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے مشرکین مکہ کی دشمنوں کی ان کی دشمنی کو انہوں نے اختیار کیا اور دشمنی کو برداشت کیا، اور اتنا تکلیف کو سہا کہ مکہ مکرمہ میں رہنا ان کے واسطے دشوار ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ان کو ہجرت کرنا پڑی۔ اسی طرح ہجرت کر کے جہاں پر مدینہ منورہ کے اندر جب آئے ہیں تو نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ در تھا، نہ ٹھکانہ تھا، نہ مال تھا، تو ان انصار نے ان کا پورا ساتھ دیا، اپنے کاروبار میں، اپنے مکان میں، اپنے باغ میں، ہر چیز کے اندر ان کو آدھا حصہ دیا، نصرت کا حق ادا کر دیا۔ تو فرمایا کہ صرف وہی لوگ خاص نہیں ہیں، وہ یتیم، وہ مسکین، وہ مسافر جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، ان کو تقدم حاصل ہوگا، ان کو فوقیت دی جائے گی، ان کو ترجیح دی جائے گی، وہ صفات جب ان کے اندر پائی جائے گی، لہٰذا ایک عام یتیم ہے اور مہاجرین اور انصار کے اندر یتیم ہے تو ان کو ترجیح دی جائے گی، عام غریب ہیں اور مہاجرین اور انصار کے اندر غریب ہیں تو ان کو ترجیح دی جائے گی۔ یہاں سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، للفقراء والمہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ محتاج اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے لوگ جن کو ان کے گھروں سے، ان کو اموال سے باہر نکالا گیا، قرآن نے ان کو فقیر کہا ہے، حالانکہ ہجرت کرنے والے بہت سے مالدار صحابہ بھی تھے جن کے ہجرت کرنے کے باوجود ان کے مکانات تھے، ان کے غلام اور باندیاں تھیں، ان کے اموال تھے، لیکن قرآن کے اس طرح سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اور یہی مسئلہ بھی ہے کہ جب ہجرت کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے آئے ہیں تو جو بھی ان کا مال تھا اس پر کفار نے قبضہ کر لیا تو ان کی ملکیت میں وہ داخل ہو گیا، اب یہ مہاجر مسلمان ان کے مالک نہیں بچے، لہٰذا یہ اس مال کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو اب مکہ مکرمہ کے اندر چاہے ان کی لاکھوں کی جائیداد رہی ہو اور لاکھوں نقد ان کے پاس پیسہ رہا ہو، یہ اس کے مالک نہیں بچے، یہ فقیر ہو گئے۔ للفقراء المہاجرین، تو ان کا اس کے اندر حق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں جب غریب اور فقیر اور مسکینوں کو صدقات و خیرات دیے جاتے ہیں، اس میں اگر نیک لوگ ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، تو ان کا حق مقدم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ دین کی نشر و اشاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لہٰذا ان کو مقدم کیا جائے گا، ان کو ترجیح دی جائے گی۔ تو للفقراء المہاجرین، مطلب آیت کا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو عام یتیموں، مساکین اور مسافرین کو ان کے فقر و احتیاج کی بنا پر مال فے کے مستحقین میں شمار کیا گیا ہے، ان آیات میں اس کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ اگرچہ
حقدار اس مال میں تمام ہی فقراء اور مساکین ہیں، لیکن پھر ان میں یہ حضرات اور سب لوگوں سے مقدم ہیں جن کی دینی خدمات اور ذاتی اوصاف و کمالات دینیہ معروف ہیں۔ اب جب ان کا تذکرہ نکل پڑا تو ان کی کیا قربانیاں ہیں۔ مہاجرین کی قربانی اپنے نوعیت کی ہیں، انصار قربانی اپنی نوعیت کی ہیں۔ یہاں قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم للفقراء المہاجرین، یعنی ان فقراء مہاجرین کا بھی اس کے اندر حصہ ہے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بالوں سے۔ اس میں مہاجرین کا پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ ان کو ان کے وطن اور مال و جائیداد سے نکال دیا گیا، یعنی کفار مکہ نے صرف اس جرم میں کہ یہ لوگ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار ہو گئے تھے، ان پر طرح طرح کے مظالم کیے، یہاں تک کہ وہ اپنا وطن اور مال و جائیداد چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بعض لوگ بھوک سے مجبور ہو کر پیٹ کو پتھر باندھ لیتے تھے، اور بعض لوگ سردی کا سامان نہ ہونے کے سبب زمین میں گڑھا کھود کر اس میں سردی سے بچتے تھے۔ دوسری صفت مہاجرین کی اس آیت میں یہ ذکر فرمائی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، یعنی ان کے اسلام میں داخل ہونے اور پھر ہجرت کر کے مال و وطن کو چھوڑنے کی کوئی دنیاوی غرض نہ تھی، مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی، جس سے ان کا کمال اخلاص معلوم ہوا۔ لفظ فضل عموماً دنیاوی نعمت کے لیے اور رضوان آخرت کی نعمت کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے مفہوم یہ ہوا کہ ان حضرات نے اپنے تمام سابقہ اسباب عیش، مکان، جائیداد وغیرہ کو تو چھوڑ دیا، اب دنیاوی ضروریات بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی صرف اسلام کے سائے میں مطلوب تھیں، اور دنیا کی ضروریات زندگی بھی اللہ و رسول کی رضا کے تحت حاصل کرنا مقصود تھی۔ گویا ان کے اخلاص کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تیسرا وصف حضرات مہاجرین کا یہ بیان فرمایا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی یہ سب کام انہوں نے اس لیے اختیار کیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں۔ اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد ہے، جس میں انہوں نے حیرت انگیز قربانیاں پیش کی، واقعات سنتے رہتے ہیں۔ چوتھا ان کا وصف اولئک هم الصادقون، یعنی یہی لوگ قول و عمل کے سچے ہیں۔ اللہ ان کے ایمان کی صداقت اور سچائی کی وہ شہادت دے رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، اس لیے کسی کو قیامت تک حق نہیں ہے ان کے اوپر انگلی اٹھانے کا۔ کلمہ اسلام پڑھ کر جو عہد اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا تھا اس سے بالکل پورے اترے، اس لیے کلمہ کے اندر بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان میں داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے اللہ اب سے جو کچھ تیرا حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے، جس سے تو منع کر دے گا اس سے ہم باز آ جائیں گے۔ یہ معاہدہ ہے، اب پوری زندگی موت تک اس کو نبھانا ہے۔ اس کو انہوں نے نبھا دیا۔ اس آیت نے تمام صحابہ مہاجرین کے صادق ہونے کا عام اعلان کر دیا۔ جو شخص ان میں سے کسی کو جھوٹا قرار دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس آیت کا منکر ہے، معاذ اللہ۔ روافض جو ان حضرات کو منافق کہتے ہیں، یہ اس آیت کی کھلی تکذیب ہے۔ ان حضرات مہاجرین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ مقام تھا کہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ان فقراء مہاجرین کا وسیلہ دے کر دعا فرماتے تھے۔ انصار کے فضائل کیا ہیں؟ آگے فرمایا گیا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبل، وہ لوگ جو ٹھکانہ پکڑے ہوئے تھے ان مہاجرین کے، ان کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی۔ دار سے مراد دار ہجرت یعنی مدینہ میں، ظاہر سی بات ہے انصار وہیں کے رہنے والے تھے۔ آگے فرمایا والایمان، ایمان میں ٹھکانہ پکڑے ہوئے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے اندر وہ مستحکم تھے اور ایمان کے اوپر ثابت قدم تھے، اس پر جمے ہوئے تھے۔ تو تبوؤن کے معنی ٹھکانہ بنانے کے ہیں، اور دار سے مراد دار ہجرت یا دار ایمان یعنی مدینہ طیبہ ہے۔ مدینہ طیبہ کی ایک خاص فضیلت، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حیثیت سے مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے سب شہروں سے افضل قرار دیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام شہر اور ملک جہاں جہاں اسلام پہنچا اور پھیلا ہے سب جہاد کے ذریعے فتح ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بھی بجز مدینہ طیبہ کے یہ صرف ایمان سے فتح ہوا ہے۔ دوسری صفت حضرات انصار کی اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے، یحبون من ہاجر الیہم، یعنی یہ حضرات ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے شہر میں چلے آئے ہیں، جو عام دنیا کے انسانوں کی مزاج کے خلاف ہے۔ ایسے اجڑے ہوئے خستہ حال لوگوں کو اپنی بستی میں جگہ دینا کون پسند کرتا ہے؟ ہر جگہ ملکی غیر ملکی کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پڑوس کا جو ملک ہے روہنگیا، جو مسلمان وہاں سے آتے ہیں تو ان کی آبادی کو کوئی
اپنے اس کو لینا قبول نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا. یہ پوری دنیا کا حال. لیکن ان لوگوں نے اپنا دیدہ و دل فرشراہ کر دیا تھا ان مہاجرین کے لیے. تو ہر جگہ ملکی اور غیر ملکی کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، مگر ان حضرات انصار نے صرف یہی نہیں کیا کہ ان کو اپنی بستی میں جگہ دی، بلکہ اپنے مکانوں میں آباد کیا اور اپنے اموال میں حصہ دار بنایا، اور اس طرح عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا کہ ایک ایک مہاجر کو اپنے پاس جگہ دینے کے لیے کئی انصاری حضرات نے درخواست کی، یہاں تک کہ قرآن اندازی کرنا پڑی. قرآن کے ذریعے جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آیا اس کو سپرد کیا گیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مواخات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً کرائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے باغات ہیں، اس میں آدھا میرا آدھا تمہارا. یہ میرے مکانات ہیں، آدھا میرا آدھا تمہارا. میری 2 بیوی ہیں، تم جس کو دیکھ کر پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دوں، اور عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا. اپنے دل کو نکال کر پیش کر دیا. دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. وہ حضرات مہاجرین بھی اسی کیٹیگری کے تھے اور اسی لائن کے تھے کہ بارک اللہ فیک و فی مالک، اللہ تمہارے مال میں تمہارے عیال میں برکت عطا فرمائے. مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو. تو شروع میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار نے خود عرض کیا تھا کہ ہمارے بھائیوں کو ہمارے اموال میں سے باغات میں سے حصہ دے دیا جائے، لیکن آپ نے یہ پسند کیا کہ باغ تو وہی رہے، کام دونوں کریں، جو اس سے حاصل ہوگا آدھا لے لیں گے. تو یہ قربانیاں پیش کی تھی حضرات انصار نے. تیسرا وصف انصار کا یہ بیان فرمایا، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. اس جملے کا تعلق اس خاص واقعہ سے ہے جو بنو نذیر کی جلا وطن ہونے اور ان کے باغات و مکانات پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کو پیش آیا. صورت یہ تھی کہ جب اس آیت میں اموال فیع کی تقسیم مہاجر اور انصار وغیرہ میں کرنے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، یہ وہ وقت تھا کہ مہاجرین کے پاس نہ اپنا کوئی مکان تھا نہ جائیداد. وہ حضرات انصار کے مکانوں میں رہتے اور انہی کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے. جب بنو نذیر اور بنو قینقاع کے اموال بطور فیع کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سردار ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا کہ اپنی قوم انصار کو میرے پاس بلا لاؤ. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، انصار کے اپنے قبیلہ خزرج کو یا سب انصار کو؟ اس نے کہ 2 قبیلے تھے بڑے، خزرج اور اوس. آپ نے فرمایا سبھی کو بلاؤ. یہ حضرات جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حمد و صلات کے بعد انصار مدینہ کی اس بات پر مدح و ثنا فرمائی کہ انہوں نے جو سلوک اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بڑے عزم و ہمت کا کام تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے اموال آپ لوگوں کو دے دیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان اموال کو مہاجرین و انصار سب میں تقسیم کر دوں اور مہاجرین بدستور سابق آپ کے مکانوں میں رہائش پذیر رہیں. یعنی جس طرح وہ آپ کے مکانات میں رہتے ہیں اسی میں رہیں، اور یہ مال کی تقسیم دونوں میں کر دی جائے، انصار کے اندر بھی اور مہاجرین کے اندر بھی. اور آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر اور بے زر لوگ ہیں، یہ اموال صرف ان میں تقسیم کر دیے جائیں اور یہ لوگ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر اپنے الگ الگ گھر بسا لیں. ان سے مشورہ کیا ان انصار سے، کیونکہ انہوں نے اپنے مال میں اور جائیداد میں شریک کیا تھا. یہ سن کر اب ان کا دل دیکھیں انصار کا، یہ سن کر انصار مدینہ کے 2 بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب اموال بھی صرف مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجئے اور وہ پھر بھی ہمارے مکانوں میں بدستور مقیم رہیں. ان کی بات سن کر تمام حاضرین انصار بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے پر راضی اور خوش ہیں. اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار اور ابنائے انصار کو دعا دی اور ان اموال کو صرف مہاجرین میں تقسیم فرما دیا.
انصار میں سے صرف 2 حضرات کو جو بہت حاجت مند تھے اس میں سے حصہ عطا فرمایا، یعنی سعد ابن حنیف اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک تلوار عطا فرمائی جو یہودی ابن ابی الحقیق کی ایک ممتاز تلوار تھی۔ چوتھا وصف انصار مدینہ کا اس آیت میں یہ ذکر فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خصاصہ کے معنی فقر و فاقہ کے ہیں، اور اثار کے معنی دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر مقدم رکھنے کے۔ تو یؤثرون علی انفسہم کہ ان مہاجرین کو یہ انصار اپنے سے مقدم رکھتے ہیں، اثار کرتے ہیں ان کے لیے، اور مزید کیا ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے کہ اپنی حاجت و ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کرتے تھے، اگرچہ یہ خود حاجت مند اور فقر و فاقہ میں ہوں۔ اس سلسلے میں کئی واقعات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکایت صحابہ کے اندر کئی واقعات ذکر کیے ہیں، چند ایک آپ کے سامنے اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان قبول کرنے کے لیے دور دراز علاقے سے آتے تھے۔ تو اب مدینہ کے اندر وہی انصار، وہی چھوٹی سی بستی ہے، کوئی ہوٹل وغیرہ کا تو رواج تھا اس زمانے میں، اب کہاں رہیں کہاں کھائیں، تو انصار مدینہ ہی پر سارا بار پڑتا تھا۔ تو خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں بھوک سے پریشان ہوں۔ آپ نے ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس اطلاع بھیجی، تو ان کا جواب آیا کہ ہمارے پاس تو اس وقت بجز پانی کے کچھ نہیں۔ 9 ازواج تھیں، تو فرمایا کہ ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں سوائے پانی کے۔ دوسری کے پاس پیغام بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ پھر تیسری چوتھی یہاں تک کہ تمام امہات المومنین کے پاس بھیجا، اور سب کا ایک ہی جواب آیا کہ پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اب آپ نے حاضرین مجلس سے خطاب فرمایا کہ کون ہے جو آج رات اس شخص سے کوئی مہمانی کرے؟ ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کروں گا۔ عام طور سے فقر و فاقہ تھا، ان کو ساتھ لے گئے اور جا کر گھر میں پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا لیں۔ انصاری بزرگ نے بچوں کو سلا دینے کے لیے فرمایا، اور فرمایا کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھنے اور خود ساتھ بیٹھ جانے کے بعد اٹھ کر چراغ گل کر دینا کہ ہمارے نہ کھانے کا مہمان کو احساس نہ ہو۔ یعنی کھانا تو اتنے ہی کہ ویسے ایک آدمی کھا سکتا ہے، یعنی بچے کھانے بھر کا ہے، تو ہم سب کیسے کھائیں گے؟ اور مہمان کے ساتھ ہم نہ کھائیں تو مہمان کو گوارا نہیں ہوگا، اگر ہم بھی شریک ہو تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر ہمارے مہمان کا پیٹ بھر جائے، مہمان بھی کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ تو بیوی سے کہا کہ تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے جانا اور اس کو گل کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، تو ہم تم دونوں ہاتھ منہ چلاتے رہیں گے، اس سے ہمارے مہمان کو اندازہ کہاں یہ لوگ کھا رہے ہیں، اور ہمارا مہمان کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جائے۔ مہمان نے جب کھانا کھا لیا اور صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس معاملے کو جو تم نے گزشتہ رات اپنے مہمان کے ساتھ کیا بہت پسند فرمایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کئی واقعہ ہوا ہے، تو ان واقعات کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی اور انصار کو تعریف کی گئی۔ اور مہدوی نے ایک ایسا ہی واقعہ ایک انصاری بزرگ کا بھی جو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کو چراغ گل کر کے کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے، یعنی کئی واقعات اس کے ضمن میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ابن مبارک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر تھیلی غلام کے سپرد کی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ کہ ہدیہ ہے، قبول کر کے اپنی ضرورت میں صرف کریں، اور غلام کو ہدایت کر دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہر جانا اور یہ دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس رقم کو کیا کرتے ہیں۔ غلام نے حسب ہدایت یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی اور ذرا ٹھہر گیا دیکھنے کے لیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی لے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا صلہ دے اور ان پر رحمت فرمائے، اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ لو یہ 7 فلاں شخص کو 5 فلاں کو دے دو،
یہاں تک کہ پورے 400 دینار اسی وقت تقسیم کر دیے۔ غلام نے واپس آ کر واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح 400 دینار کی ایک دوسری تھیلی تیار کی، غلام کو دے کر ہدایت تھی کہ معاذ بن جبل کو دے آؤ، اور وہاں بھی دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ غلام لے گیا، انہوں نے تھیلی لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا دی، یعنی اللہ ان پر رحمت فرمائے، ان کو صلہ دے، اور یہ بھی تھیلی لے کر فوراً تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور اس کے بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں میں بھیجتے رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، آخر میں بولے کہ ہم بھی تو بخدا مسکین ہی ہیں، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار رہ گئے تھے، وہ ان کو دے دیے۔ غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب بھائی بھائی ہیں، سب کا مزاج ایک ہی ہے۔ اس طرح ایک واقعہ ہے، ایک موڑا، جیسے بکری کا موڑا ہوتا ہے، سری جس کو بولتے ہیں، کہ کسی نے کسی کو ہدیہ کیا کہ یہ ضرورت مند معلوم ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے پڑوسی کو یہ سوچ کر دیا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو وہ ہے، فاقہ ہر گھر میں ہو رہا تھا۔ انہوں نے تیسرے کو دیا، انہوں نے چوتھے کو دیا، اور گھومتے گھومتے وہ پھر انہی کے پاس آ گئی، تو 7 گھر میں گھوم کر انہی کے پاس آ گئی۔ یہ ان حضرات کا مزاج تھا جو اللہ نے بنایا تھا، اس لیے ان کو مقدم کیا جائے گا۔ اور یہیں سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ہر زمانے میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، بالخصوص جو علماء اہل علم ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اگر صرف اور خرچ کیا جائے تو وہ مقدم ہوتے ہیں، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جو عبادت کریں گے، جو علم کی نشر و اشاعت کے اندر ان کا حصہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ان کا بھی ہوگا جو ان کے اوپر خرچ کریں گے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کے جو معاصرین تھے فقہاء کرام، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے۔ ان کے زمانے کے ایک رئیس ان کے اوپر وہ 500 اشرفی خرچ کرتے تھے، اور وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے تہجد میں دعا کیا کرتے تھے۔ تو ان حضرات زمانہ بھی خیر کا زمانہ تھا، تو عام لوگوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اللہ والے میرا یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ بہرحال ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال فیع کا جو استحقاق بیان فرمایا ہے، اور آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اس کا بیان ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی بدعہدی کی وجہ سے یہ نوٹس بھجوا دیا کہ اب تم لوگ قلعہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، اب تم یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے ان سے کہا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمارے پاس بڑا مجمع ہے تقریباً 300 آدمی کا، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نکل کے مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم تمہارا ساتھ اس میں بھی دیں گے۔ آگے اس کا بیان آ رہا ہے جو انشاءاللہ آپ اگلے 10 میں سماعت کرنا ہے۔